یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو کھانا تیار ہوا تھا، یہ سب پتھر کیسے بن گئے؟ اب میں کیا کروں؟ لوگ تو کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کھانے سے بھرے ہوئے برتن اب بے جان بے ذائقہ پتھر جیسے ہو گئے تھے۔ زیادہ دیر نہ کر کے شرم اور خوف سے حضرت کلثوم دوڑتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یا رسول اللہ سب کچھ برباد ہو گیا، میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، کلثوم تمہیں کیا ہوا؟ حضرت کلثوم نے کہا، یا رسول اللہ سارا کھانا پتھر بن گیا ہے، یہ کیوں ہوا میں کچھ نہیں سمجھ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری مگر غمگین نظر ان پر ڈالی اور آہستہ فرمایا، کلثوم تم نے اپنی دعوت میں شہر کے سب لوگوں کو بلایا، مگر تم بھول گئیں یا جان بوجھ کر محروم کر دیا اپنی اس بہن کو جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری سب سے پیاری حضرت فاطمہ کو۔ آج اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس کے بچے حضرت حسن اور حضرت حسین بھوک سے رو رہے ہیں، اور تم نے شہر کے سب امیروں کو بلایا مگر اپنی بہن کو محروم کر دیا۔ کیا تم جانتی ہو حضرت فاطمہ کے آنسو اللہ کے دربار تک پہنچ گئے ہیں، اور اللہ نے تمہارے اس تکبر اور ناانصافی کو برداشت نہیں کیا، اسی لیے تمہاری دعوت کے سارے کھانے کو پتھر بنا دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت کلثوم ڈر سے کانپنے لگی، زار و قطار رونے لگی اور کہنے لگی، ہے اللہ میں نے تو ایسا کبھی سوچا ہی نہیں، میں نے تو یہ گمان کیا کہ اگر اپنی غریب بہن کو نہ بلاؤں تو میری عزت بچی رہے گی، مگر آج میں سمجھ گئی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی راستہ بتا دیجئے، میں کس طرح اس عذاب سے نجات پاؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلثوم اس کا حل میرے پاس نہیں، صرف تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہے۔ یہ الفاظ حضرت کلثوم کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ وہ روتی ہوئی بار بار کہنے لگی، اے اللہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی پیاری بہن کو کیسے تکلیف پہنچائی؟ میرا سارا گھمنڈ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ پھر وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کر سکی، آنسوؤں